جو عذاب ہے، اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ سورۃ الشعراء، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس گروپ میں جو یہ مکی صورتیں ہیں 8 آ رہی ہیں، 8 میں سے ایک ہم نے پڑھ لی، یہ ایک جو ہے یہ بغیر حروف مقطعات کے تھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ باقی 7 صورتیں وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، 2 طا سین میم سے ہیں، 1 طا سین سے ہے، پھر 4 جو ہے وہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم۔ تو الف لام میم سے کل 6 صورتیں قرآن میں ہیں، 2 مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وہ بالکل شروع میں، اور 4 مکیات ہیں وہ جو اب آگے آئیں گی۔ یہ سورۃ الشعراء جو ہے یہ قرآن مجید کی اس اعتبار سے سب سے نمایاں صورت ہے کہ مکی صورتوں میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں ہے، 227 آیات ہیں، لیکن یہ کہ رکوع کل 11 ہے۔ یہ وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، تیز ردم جو ابتدائی صورتوں کا ہوتا ہے، بالکل وہ انداز ہے یہاں پر جو سورۃ الحجر والا ہے۔ سورۃ الحجر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اور اس کے اندر صوتی آہنگ بھی بہت نمایاں، اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء ہے۔ ویسے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت سورہ اعراف ہے، 24 رکوع، آیتیں اس کی 207 ہیں، یہ 11 رکوع اور آیتیں 227 ہیں، یعنی 20 آیات فی رکوع اس کی اوسط بنتی ہے۔ پھر اس میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی 4 سالوں کی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ جو سورہ قاف کے بعد ہیں، لیکن ایک سورہ ہجر جو ہے وہ پچھلے گروپ کے اندر اور ایک جو ہے وہ اس گروپ کے اندر شامل کر دی گئی، اور اس کی جو حکمت میری سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اور بڑی حکمت ہو جس پر میری رسائی نہیں ہوئی ہے، کہ اس میں ایک منوٹنی جو ہے قرآن مجید کی صورتوں کے مضامین کے اندر جو پھر مشابہت آتی ہے، تو ایک ہی مضمون کی صورتیں مسلسل چلتی رہے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے اس کے اندر اس کی دلچسپی میں کچھ کمی ہو جائے، تو وہ انداز بدلتا تنوع جو ہے اس کے لیے اس صورت کو یہاں پہ شامل کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ہماری قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہماری حکمت ہے، ہماری مشیت ہے، ہم اس طرح کی نشانی نہیں دکھائیں گے، اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے، وہ ابھی آپ دیکھیں گے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی، ہم بدل بدل کر، اسلوب بدل کر، انداز بدل کر ہم بار بار بھیج رہے ہیں آیات ان کی نصیحت کے لیے، لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے، جو بھی نئی صورت نازل ہوتی، الا كانوا عنہ معرضین، وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ قد کذبوا فقد کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فسیاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، تو پھر عنقریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، پھر عذاب الہی آئے گا اور پکڑ آئے گی۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج بہیج زوج کریم، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں، عمدہ چیزیں، اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی، نشانی انہیں چاہیے تو اس میں ہے، پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی، پوری تخلیق نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے، نوٹ کیجئے، لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم، کیوں کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے۔ یہ اس کی رحمت کا منظر ہے کہ وہ اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا رہا، وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے،
ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ابھی ہم ایک ایسی آیت اتار دیں کہ جس سے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، لیکن نہیں، ہم عزیز ہیں، زبردست ہیں، رحیم ہیں، ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابھی اس قسم کا کوئی ان کو معجزہ نہیں دکھانا چاہتے، ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ ان میں سے اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا جائے۔ ابھی اگر کہیں کوئی مکھن ہے اس کے اندر تو وہ بھی نکل آئے، جو بھی لوگ ہیں جو خیر کی کوئی استعداد رکھتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی مہلت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ در حقیقت رحمت کا منظر ہے، اور جس کے ان لوگوں نے آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔